السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تعویذ اور تعوذ کا اصل مفہوم۔ تعویذ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ پناہ میں آنا، آذا بہ، لجا الی، احتما بہ، ٹو سیک دا پروٹیکشن آف اینڈ take or seek refuge with. عوض يقال أست به أعوذ عوزا وإيازا ومعازا أي لجأت إليه. والمعاذ مصدر قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس المعوذتين النهاية في غریب الحدیث والأثر۔ اعوذ کا معنی یہ ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ طلب کرتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ دو بچوں کا جھگڑا ہو جائے اور بڑا بچہ چھوٹے کو مارنے کے لیے لپکے تو چھوٹا بچہ بھاگ کر اپنی ماں کی گود میں چلا جاتا ہے، تو گویا ماں کی گود کو اپنے لیے پناہ گاہ تصور کرتا ہے کہ ماں کی گود میرے لیے پناہ اور حفاظت کی جگہ ہے، پروٹیکشن کی جگہ ہے۔ تو کسی کی پناہ میں آنا یا کسی کی حفاظت میں آنا کسی ایسے شخص سے یا کسی ایسی ذات سے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، یہ تعوذ اور تعویذ کا تصور ہے۔ قرآن مجید میں تعویذ و تعوذ یعنی پناہ کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ کی پناہ میں کیسے آنا ہے، اللہ کی حفاظت میں کیسے آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعویذ و تعوذ کا طریقہ بتلایا۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، یعنی کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، say I seek refuge with the Lord of dawn۔ پھر فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے۔ تو دونوں جگہ پر قل یعنی کہو، گویا تعویذ اور تعوذ کے لیے زبان سے پڑھنے اور کہنے کا طریقہ بتایا، لکھ کر باندھنے اور لٹکانے کا حکم نہیں دیا۔ حدیث میں تعویذ و تعوذ کا طریقہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فقلت یا رسول اللہ علمنی تعوذا اتعوذ بہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا تعوذ یا پناہ لینے کی دعا سکھا دیجئے جسے پڑھ کر میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتے ہیں، میرا کندھا پکڑا اور کہا قل، یعنی کہو۔ کیا کہنا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی یعنی فرجہ۔ یہ حدیث جامع ترمذی 3492 اور حدیث صحیح ہے۔ تو گویا یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ و تعوذ کے لیے زبان سے پڑھنے اور کہنے کا طریقہ بتایا، لکھ کر باندھنے اور لٹکانے کا حکم نہیں دیا۔ بیت الخلاء کے لیے تعوذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو حدیث میں آتا ہے قال، یعنی یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، صحیح بخاری 142۔ گویا زبان سے کہنے کا طریقہ، وہ زبان سے کہنے اور پڑھنے کا طریقہ بتایا، لکھ کر باندھنے اور لٹکانے کا حکم نہیں دیا۔ غصے کے وقت تعوذ، دو آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا تو صحابہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا تو اس کا چہرہ سرخ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص لو قال کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے، اور یہ کلمہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صحیح بخاری 6115۔ تو گویا تعویذ و تعوذ کے لیے زبان سے پڑھنے اور کہنے کا طریقہ بتایا، لکھ کر باندھنے اور لٹکانے کا حکم نہیں دیا۔ المعوذات، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر رات بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر فقرأ فیہما، تو پڑھ کر ان میں نفث کرتے، یعنی ایسی پھونک جس میں تھوک کے ذرات شامل ہو، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے، پہلے سر اور چہرے پر پھیرتے اور سامنے کے بدن پر یہ عمل آپ 3 مرتبہ دہراتے، صحیح بخاری 5017۔ گویا تعویذ و تعوذ کے لیے زبان سے پڑھنے اور کہنے کا طریقہ بتایا، لکھ کر باندھنے اور لٹکانے کا حکم نہیں دیا۔ بچوں کو تعوذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن
اور حسین رضی اللہ عنہما پر یہ کلمات پڑھ کر یقول اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو جامع ترمذی 2060 حدیث صحیح ہے۔ تو گویا تعویذ و تعوذ کے لیے زبان سے پڑھنے اور کہنے کا طریقہ بتایا، لکھ کر باندھنے اور لٹکانے کا حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد چند متفرق مثالیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم 1824 مفصل نمبرنگ کے مطابق اور 780، تو جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ گویا زبان سے پڑھنے اور کہنے کا طریقہ تلاوت کے لیے بتلایا، لکھ کر باندھنے اور لٹکانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ لکھا ہوا قرآن مجید تو آج ہر گھر میں موجود ہے۔ تو کیا بغیر پڑھے اور بغیر تلاوت کیے قرآن مجید شیطان کو بھگانے کے اس مقصد کے لیے جو حدیث میں بیان کیا گیا اس کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں، بلکہ لازمی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے مقصد حاصل ہوگا۔ اسی طرح غور کیجئے کہ نماز کے الفاظ زبان سے ادا کرنے ہیں، لکھی ہوئی نماز سے مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ آذان و اقامت کے الفاظ زبان سے ادا کرنے ہیں، لکھی ہوئی آذان و اقامت سے مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ تلاوت کے لیے قرآن مجید کے الفاظ زبان سے ادا کرنے ہیں، لکھنے سے مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ تعویذ کے لیے الفاظ زبان سے ادا کرنا شرعی طریقہ ہے، لکھے ہوئے سے مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے تعویذ و تعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبان سے تعویذ و تعوذ پڑھ کر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زبان سے تعویذ و تعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے لیے تعویذ لکھا اور نہ باندھا، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعویذ لکھ کے دیا اور نہ ان کو باندھنے کا حکم دیا۔ تو گویا تعویذ و تعوذ زبان سے پڑھنا یہ شرعی طریقہ ہے اور شرعی حکم ہے، لکھنے، باندھنے اور لٹکانے کا حکم نہیں ہے۔